میں نے آپ سے ناظرین وقفے سے قبل بھی ایک بات کہی تھی کہ پوری کائنات ان کی ہے، یہ سارے وجود ان کے ہیں، ایک ایک پل ان کا، ایک ایک لمحہ ان کا ہے، اور کیوں نہ ہوں جو زوجہ ہوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق فرمایا کہ لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے نبی اگر آپ نہ ہوتے میں یہ ارض و سما خلق نہ کرتا۔ جو نانی جان ہوں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، جو امی جان ہوں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، ناظرین ایک ایسی ہستی جو خاتون اول، جو اسلام کی خاتون اول، جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی خاتون اول، مجھے آج ایک جملہ کہنے دیجئے صاحب، اور بہت توجہ مجھے آپ کی چاہیے جو اسکرین کے اس طرف موجود ہیں، اللہ کرے کہ میری بات حکومتی حلقوں تک بھی پہنچ جائے۔ علامہ صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری توجہ ایک بات کی طرف دلائی، اور میں انہی کے حوالے سے اس بات کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جن کی بات ہے ان کے حوالے سے جانی چاہیے۔ مجھ سے انہوں نے ایک بات بریک سے قبل کی کہ جنید بھائی کیا ہی اچھا ہو کہ یہ جو مدرز ڈے منایا جاتا ہے ہم اپنا مدرز ڈے منائیں۔ قاری صاحب توجہ رہے آپ کی، ہم اپنا مدرز ڈے منائیں۔ میں نے پوچھا کہ کیسے منائیں، تو آپ نے فرمایا کہ بات یہ صاحب ہمارے پاس اتنی بڑی بڑی ہستیاں موجود ہیں، کیا ہم اپنا مدرز ڈے نہیں منا سکتے؟ میں نے کہا بات تو بالکل درست ہے آپ کی اور یہ بات پہنچنی چاہیے۔ دیکھیں جی جو مغرب ہے نا، مغرب جو ویسٹرن ورلڈ ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں سے جو فضا چلی ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا، منوں نے اڈاپٹ کیا، معاذ اللہ شرعی فریضہ سمجھ کے اڈاپٹ کیا۔ وہاں سے مدرز ڈے آیا ہم نے مدرز ڈے منانا شروع کر دیا، وہاں سے فادرز ڈے آیا ہم نے فادرز ڈے منانا شروع کر دیا۔ کبھی یہ سوچا کہ وہ مناتے کیوں ہیں؟ وہ مناتے اس لیے ہیں کہ وہ اپنے والدین کو اٹھا کر ایک سرٹن ایج میں اولڈ ہاؤسز کی نظر کر دیتے ہیں، تو ان کے پاس دن صرف سال میں ایک دن ہوتا ہے کہ جس دن جا کر وہ جا کے پھول وغیرہ پیش کر کے آ جاتے ہیں اپنے والدین کو، باقی ان کی زندگی میں ان کے والدین کا کوئی کردار نہیں ہے، نہ وہ رکھتے ہیں۔ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا تو پورا وجود ہماری ماؤں پہ قربان ہے، ہماری زندگی پوری ماؤں پہ قربان ہے، ہماری زندگی کا ایک ایک دن ہماری ماؤں کے لیے قربان ہے، ہماری زندگی کا ایک ایک گھنٹہ ہماری ماؤں کے لیے قربان ہے، ہماری زندگی کی ایک ایک ساتھ ہماری ماؤں کے لیے قربان ہے۔ ہمیں کوئی مخصوص دن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارا ہر پل ہر لمحہ ہماری ماؤں کی دعاؤں کے سائے میں گزرتا ہے، لہٰذا ماں ہی ہے جس کی وجہ سے ہم آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں۔ لیکن جو کائنات کی ماں ہو، ذرا سوچئے اگر آج ہم یہ طے کر لیں صاحب کہ انشاءاللہ ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ مدرز ڈے ہم منائیں گے، لیکن اس طرح سے منائیں گے کہ جب 10 رمضان المبارک آئے گا تو ہم حضرت خطیۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے نام سے منسوب مدرز ڈے پوری دنیا میں منائیں گے۔ اگر جب 17 رمضان المبارک آئے تو ہم حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے منسوب مدرز ڈے منائیں گے انشاءاللہ۔ یہ پیغام میرا خیال ہے ہمیں عام کرنا چاہیے۔ میں تمام جید علماء کرام سے، اسلامی نظریاتی کونسل سے یہ گزارش کروں گا صاحب کہ ہمیں اپنی ٹریڈیشنز پر، ہمیں اپنے مذہب پر کھڑا کروائیے، ہمیں اپنی نارمز پر کھڑا کروائیے۔ بہت ضروری ہے اس وقت کہ ہمارے پاس کوئی نیم البدل ہونا چاہیے یا کوئی ہمارے پاس ایسا یوں سمجھ لیجئے کہ اپروپریٹ جواب ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کہے کہ مدرز ڈے نہیں منانا، ہاں جی نہیں منانا، لیکن ہم یہ مدرز ڈے منانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ماؤں کا دن ہے جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کائنات میں بھیجا ہے، جن کے صدقے ہمیں عزت ملی، رفت ملی، مقام ملا، دنیا ملی اور آخرت ملے گی۔ لہٰذا میں گزارش کرنا چاہتا ہوں تمام سرکاری اداروں سے اور خاص طور سے وزیر اعظم پاکستان محترم جناب عمران خان صاحب سے کہ ہم کیا ہی اچھا ہو اور کیوں یہ بات نہیں ہو سکتی کہ اسمبلی میں ایک قرارداد باقاعدہ پیش کی جائے کہ صاحب انشاءاللہ ہر برس جب 10 رمضان المبارک آئے تو حضرت خطیۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے نام سے پورا پاکستان، تمام مسلمان مدرز ڈے مل کر منائیں، ان کے تذکارے پاک کریں، بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بچیوں کو بتائیں کہ ان کا کردار کتنا مثالی کردار ہے۔ اسی انداز سے جب 17 رمضان المبارک آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے نام سے منسوب مدرز ڈے منائیں، بچیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو بتائیں کہ ان کا کتنا مثالی کردار ہے۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ دنیا کو یہ پتہ چلے گا کہ ہم اپنی نارمز پر کھڑے ہوئے ہیں، ہماری مائیں موجود ہیں الحمدللہ، اور ایسی موجود ہیں کہ ہمیں ہر وقت جو ہے شفقت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہیں، ان کا کرم ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اور دوسری بات کہ جس بد تہذیبی کی ابتدا پاکستان کے اندر، پاکستان کی سڑکوں کے اوپر کی گئی ہے، پاکستان کی گلیوں میں کی گئی ہے، اس سے بہتر جواب ہو نہیں سکتا جب پاکستان کی بچیوں کو ان کو بتایا جائے گا کہ یہ ہیں اصل مائیں، یہ ہیں اصل خواتین،
یہ ہیں اصل ہستیاں، یہ ہیں اصل کردار، یہ ہیں اصل عورتیں. ذرا دیکھیے ان عورتوں کو کہ کہیں یہ ممتاز مائیں نظر آتی ہیں، کہیں یہ ممتاز بیویاں نظر آتی ہیں، کہیں یہ ممتاز بہنیں نظر آتی ہیں، کہیں یہ ممتاز بیٹیاں نظر آتی ہیں. ان سے بڑھ کے کوئی مثال نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم یہ ایک ایسا کام ہوگا جو رہتی دنیا تک جو بھی اس کی ابتدا کرے گا انشاءاللہ سرکاری سطح پہ اس کے ثمرات اس کو یہاں تو ملیں گے، بروز محشر بھی انشاءاللہ ملیں گے.